بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیوز نیٹ ورک. میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان, آپ کا اپنا پروگرام لے کے آج کی بات. ناظرین, آج ہم بات کریں گے جو گزر رہا ہے سال, یہ کل پرسوں ختم ہو جائے گا, 2022. اس میں کیا کھویا کیا پایا, سیاسی حالات کیا تھے, معاشی حالات کیا تھے, اور دیگر جو مسئلے مسائل جو ہمیں درپیش رہے ہیں اس سال میں, ان پہ گفتگو کریں گے. اس سلسلے میں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی چودھری نثار. ان سے ہم بات کریں گے. پہلے تو میں چودھری نثار صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. آپ 2022 یکم جنوری سے لے کے آج 31 دسمبر ہو گئی ہے, 2 دن کے بعد نیا سال شروع ہونے والا ہے. یہ جو پچھلا سال گزرا ہے 2022, اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں سیاسی حوالے سے, معاشی حوالے سے؟ کچھ تھوڑا سا ہمیں بریف کریں. جی تاج صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا پہلا سوال ہی بڑا اچھا کیا ہے. تو اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ سیاسی قوتیں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہونے والی مسلسل تکرار اور تسلسل کے ساتھ جو جاری ہماری لڑائی رہی ہے, اس نے ہمارے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے. ایک تو آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ اس سال 2022 میں عمران خان صاحب کی حکومت کو گرا کر اتحاد کی حکومت لائی گئی ہے, جو 13 جماعتوں پر مشتمل اتحاد ہے. پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ لائی گئی ہے. اور اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ 2 سال 22 ختم ہونے والا ہے, اور 2 دن بعد 2023 جو ہے اس کا شروع ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم 2023 میں ایک اچھے اور خوشگوار امیدوں کے ساتھ داخل ہوں گے, کیونکہ جو ہمارے ملک اس وقت پاکستان کو درپیش چیلنجز ہے اندرونی اور بیرونی, ان دونوں کا ابھی تک ہم کو سامنا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی دہشت گردی کا جو ہے واقعات, وہ بھی تسلسل کے ساتھ سر اٹھا رہے ہیں. ہاں جی, یہ بڑا تشویشناک ہے. ہماری جو مسلح افواج ہیں, پاک فوج ہے, اس نے بڑی محنت کے ساتھ بڑی قربانیاں دے کے اس پہ قابو پایا تھا, لیکن یہ پچھلے تقریباً 2-3 ماہ سے یہ پھر سر ابھار رہی ہے. جی, تو اس میں چوہدری صاحب یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے نا اس کو ختم کیا گیا. اس کے کیا محرکات تھے, کیوں وہ حکومت ختم کی گئی, اس کے پیچھے جو محرکات آپ سمجھتے ہیں کیا ہیں؟ نہیں سر, میں آپ کی بات قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. گزارش ہے کہ محرکات کا تو میرا خیال ہے ابھی تک تو سب لوگوں کو اس کا واضح علم ہو چکا ہے کہ اس کے محرکات کیا تھے. وہ ایک ہی محرکات تھے, عمران خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی. تو اب اس کے اوپر میں اب زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں تو جو زیادہ اس وقت آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کی ملک میں جو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بینکوں کی جانب سے کیئر آف کریڈٹ جو بینک جو ہے کی جانب سے جاری نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی کئی صنعتیں تیزی کے ساتھ بند ہو رہی ہیں, اور کئی صنعتیں اس وقت بند ہو چکی ہیں. اگر آپ نے, میرا مطلب ہے کہ فوری طور پر اپنی معیشت کو نہ سنبھالا تو ہم 2023 میں کسی طرح بھی اچھے طریقے سے داخل نہیں ہو سکیں گے. ہمیں سوچنا پڑے گا. لیکن چوہدری صاحب, اس کا معیشت کیسے سنبھلے گی, اس کو کیسے سنبھالا دیا جا سکے؟ سر گزارش میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ بالکل سنبھالا اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ فوری طور پر ملک میں آپ جو ہے الیکشن کروا دیں, کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت نے سے جو توقعات جن لوگوں نے لگائی تھی, یا جو لوگ ان کو لے کے آئے تھے, وہ پی ڈی ایم سے وہ توقعات بھی پوری نہیں ہو سکی. اس وقت آپ کی جو حکومت ہے, وفاق کی حکومت, وہ آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ جو ہے نا پیکیج کے اوپر مذاکرات چل رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہوگا کہ بیل آؤٹ پیکیج کے مذاکرات جو ہیں وہ اسی صورت میں ہوتے ہیں جس وقت آپ قسط ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں, یا آپ کو بیرونی ممالک سے یا دوست احباب سے جو ہے نا وہ امداد موصول نہیں ہو رہی تھی, اور آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ تیزی کے ساتھ نیچے گر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے صورتحال سر آپ کی معیشت کی. اور میں آپ کو ایک اور بات یہاں پہ بڑی الارمنگ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج ہے جمعہ, کل ہفتہ ہے, پرسوں اتوار ہے, اور پھر پیر ہے. منگل والے دن جس وقت آپ کے عوام پاکستانی بینکوں میں اپنے چیک لے کے جائیں گے کہ مجھے 10 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ ادا کی جائے, تو بینک مینیجر صاحب آپ کو کہے گے کہ آپ اس کے سلسلے میں ایک اپلیکیشن لکھیں بینک مینیجر کے نام, اور وہ اپلیکیشن ہم جو ہے وہ بھیجیں گے ہیڈ آفس سے. مراد ہے کہ اپنے جو ان کے بی بینک کا ہے تو وہ اپنے ہیڈ آفس کو بھیجے گا, مسلم کمرشل بینک یا کوئی بھی بینک ہے جی, وہ اپنے ہیڈ آفس کو بھیجیں گے اس کی اپروول کے لیے. تو آپ کو دوسرے دن تیسرے دن وہ اس کے لیے بلایا جائے گا, اور دوسرے دن تیسرے دن جس وقت آپ پھر دوبارہ بینک میں جائیں گے کہ میں نے 10 لاکھ روپیہ نکلوانا ہے,
ہے اور میں نے اس سلسلے میں آپ کو ایک اپلیکیشن موو کی ہوئی ہے. وہ اپلیکیشن آپ نے ہیڈ آفس بھیجی ہوئی ہے. اس کا کیا جواب آیا تو وہاں سے پتہ چلے گا کہ ابھی وہ پروسیس میں ہے اور اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ہے. اسی طریقے سے آپ کو یعنی کہ 3 4 5 دن ہفتہ 2 ہفتے لٹکا کر آپ کو وہ پیمنٹ ملے گی یا نہیں ملے گی اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا. لیکن جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ بینکوں کے بعد ان قریب بہت بڑی لائنیں لگنے والی ہیں اور لوگ اپنا پیسہ بینکوں سے نکالنے والے ہیں. اور جو اپروول کی جو میں بات کی تھی یہ اپروول بھی ایک اس کو کیا کہتے ہیں کہ رقم نہ دینے کی وجہ سے لوگوں کو ٹرہانے والی بات ہوگی. جناب جی چوہے صاحب آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا. اچھا یہ بتائیں یہ مہنگائی جو ہے نا اس سال جو ہے 2022 میں وہ اس نے تمام پچھلے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اس پہ آپ کوئی تھوڑا سا تجزیہ پیش کریں, اس پہ بتائیں کہ یہ کیوں ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے. جی طاہر صاحب بڑا اچھا سا آپ نے سوال کیا ہے. اس وقت مہنگائی جو ہے ہمارے پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور اسپیشلی غریب عوام کا بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مہنگائی جو ہے تسلسل کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور اس وقت جو غریب عوام کا جینا ہے وہ بڑا دوبر ہو چکا ہے. آٹا جو ہے اس کی قیمت اگر آپ دیکھیں تو اس وقت 150 روپے کلو کے حساب سے آپ کا جو ہے نا وہ آٹا فروخت ہو رہا ہے اور جو چکن ہے وہ آپ کا 300 سے اوپر چلا گیا ہے. وہ چکن کس وجہ سے مہنگا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ سویابین کا جو ہے جو آپ نے بار ملک سے درآمد کی ہوئی ہے وہ ابھی تک پورٹوں پہ کھڑی ہے اور وہ کلیئرنس نہ ہونے کی وجہ سے منڈیوں میں نہیں آئی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان میں چکن کا جو ریٹ ہے وہ دن بڑھ رہا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان قریب آپ دیکھیں گے صرف 2-4 دنوں کی بات ہے, میں لمبی چوڑی بات آپ سے کی نہیں ہے کہ بینکوں کے بعد لائنیں لگنے والی ہیں اور لوگ اپنے پیسے نکالنے والے ہیں. اسی طریقے سے آپ کا چکن بھی جو ہے یہ ان قریب 400 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہوگا. تو یہ تھی صورتحال آپ کی 2023 کے جو ہم اندر داخل ہو گئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم میرا مطلب 2023 کے ساتھ جو ہے نا خوش دلی کے ساتھ, یا میرا مطلب ہے کہ بڑا ہمارے لیے وہ سود مند ثابت ہوگا. خیر دعا کرنی چاہیے اللہ پاک کا 2023 ہمارے ملک کے لیے جو ہے وہ خوشحالی لے کے آئے اور ہماری جو اس وقت مشکلات ہیں وہ اللہ کرے وہ لیکن آثار نظر نہیں آ رہے. اچھا چوہے صاحب یہ ہم نے یہ جو سال گزرا ہے 2022 جہاں پہ اتنی سیاسی گہما گہمی اور افراتفری رہی ہے, معاشی حوالے سے بھی ہمیں کافی جو نا سیٹ بیکس بھی ہوئے ہیں, تو ایک جو نا ہماری تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب جو ہے جس نے بڑے پیمانے پہ تباہی مچائی اس کا بھی ہم نے سامنا کیا ہے. اور وہ لوگ جو نا ابھی تک بحالی جو ہے ان کی وہ بھی پوری طرح نہیں ہو سکی, پوری طرح کیا ابھی ابتدائی سٹیجز بھی نہیں ہیں. تو اس حوالے سے حکومت کو کیا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے یہ بھائی جو ہے نا انتہائی شدید سرد موسم جاری ہے تو اس موسم میں بے گھر لوگ جو ہیں ان کی ظاہر گھر بھر تباہ ہو گئے ہیں, مال مویشی تباہ ہو گئے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں بچا, تو وہ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں کھلے آسمان کے تلے پڑے ہوئے ہیں. تو اس پہ کوئی تھوڑا سا اپنا تجزیہ بیان فرمائیں. جی شکریہ طاہر صاحب. سیلاب نو ڈاؤٹ ہمارے ملک میں بہت بڑی تباہی لے کے آیا ہے اور حکومت اس سلسلے میں صوبائی حکومتیں بھی اور وفاقی حکومت بھی اپنی تئیں کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے سیلاب متاثرین کو ہم بحال کر کے ان کو اپنے گھروں میں آباد کر سکیں. لیکن آپ جیسے جانتے ہیں, آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ اس سیلاب نے بہت بڑی تباہی مچائی تھی اور اس کے لیے بہت ہمیں وسائل درکار ہیں اور حکومت اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ان کی بحالی کے لیے کوششیں کر رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس وقت تک اس جو سانحہ تھا سیلاب کا سانحہ جس میں بہت بڑی تباہی ہوئی تھی, اس وقت تک آپ اس کے اوپر اچھے طریقے سے درآمد نہیں کر سکتے جس وقت تک آپ کے ملک کے اندر معیشت مستحکم نہیں ہوگی اور آپ کا جو حکومتیں ہیں وہ یکسوئی کے ساتھ کام نہیں کر سکتی. میں نہیں سمجھتا کیونکہ اس وقت آپ کے ملک کے اندر لڑائی لگی ہوئی ہے, افراتفری کا عالم ہے اور اس لڑائی میں اور افراتفری کے عالم میں میں نہیں سمجھتا کہ آپ کسی کی کو مدد کر سکتے ہیں یا کسی کو میرا مطلب ہے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کر سکتے ہیں. یہ بالکل تعمیر و ترقی کے لیے جو یکسوئی چاہیے ہوتی ہے وہ بالکل اویلیبل نہیں ہے. اس وقت ہم بالکل جو نا ایک ایمرجنسی کسی کیفیت سے گزر رہے ہیں. اچھا چوہے صاحب یہ جو ہیں معاملات سارے ان پہ اگر ڈیٹیل سے ایک ایک معاملے پہ بھی ایک موضوع پہ بھی بات کی جائے تو کافی لمبا وقت درکار ہوتا ہے. تو شارٹلی جو نا آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بریف کیا ہے. اچھا یہ جو 2022 کا سال گزرا ہے, اس سال کے دوران ہمارے جو شوبز ہو گیا, سیاست ہو گئی, کھیل کی دنیا ہے اس سے یا دیگر جو شعبہ جات ہیں بے شمار, اس میں ہماری جو انتہائی نمایاں شخصیات جو ہم سے بچھڑ گئی ہیں
ان کی فہرست ہے میرے پاس. وہ میں چاہتا ہوں کہ جو نمایاں شخصیات ہیں ان کی کوئی خدمات جو ہے نا ایک ایک دو لائنیں اس پہ. سب سے پہلے تو رشید ناز صاحب ہیں, شوبز کے ہمارے بڑے اچھے اداکار تھے. یہ ہم سے رخصت ہوئے اس سال جو آج کل ختم ہونے والا 2022 17 جنوری کو ہم سے وہ جدا ہوئے. ارشد شریف صاحب بھی اسی سال جو ہیں آپ کے جو ہیں, اور عامر لیاقت صاحب بھی میرے خیال جی ان کا ذکر میں کروں گا, ابھی آ رہا ہے ان کا. تو یہ ان کی 73 سال عمر تھی. ان کا جو نا یہ پہلا پرائیویٹ ٹیلی ویژن جو پلے تھا اس میں انہوں نے کام کیا تھا, اور بڑے ایک لیجنڈ کے طور پہ ان کو جانا اور مانا جاتا تھا. اس کے علاوہ مسعود اختر, یہ بھی ایک بڑا نام ہے ہماری فلم انڈسٹری کا. انہوں نے تھیٹر میں بھی کام کیا, فلموں میں بھی کام کیا. خواجہ مسعود اختر نہیں مسعود اختر. اچھا مسعود اختر کی بات وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ مسعود خواجہ صاحب. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور بڑی شخصیت ہے بلقیس ایدھی. عبدالستار ایدھی صاحب ایک آئیکن ہیں سماجی بہبود کے حوالے سے. ان کی جو نا یہ زوجہ میں آپ کی قطع کلامی کروں گا, ماشاء اللہ بڑی بات کر رہے تھے. بلقیس ایدھی کے ساتھ مجھے یاد آ گیا کہ بلقیس خانم بھی جو ہے نا وہ جو ہے اس 2022 میں رحلت فرما گئی ہیں, اور ان کا ایک بڑی ہی مشہور جو غزل ہے, کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں پھر خواب ہو جاؤ تو کیا آئے ہائے ہائے, بہت زبردست. اچھا چوہے صاحب, اس کے علاوہ ڈاکٹر عامر لیاقت علی ہمارے بڑے ملک کے بڑے اینکر اور سیاستدان بھی تھے, سیاست میں بھی ان کا صحافی بھی تھے, بڑا ان کا کردار تھا. اسی طرح ایک اور انتہائی سریلی آواز پاکستان, اس کو میلوڈی کوئین بھی انہیں کہا جاتا تھا, نیرہ نور. وہ ہم سے بچھڑ گئیں. نیرہ نور کے علاوہ منظور حسین جونیئر قومی جو ہمارے قومی کھیل ہے ہاکی, اس کے کھلاڑی تھے, یہ ہم سے جدا ہوئے. اور اسی طرح سیاست میں انہوں نے قدم رکھا تھا. بشرا رحمان ایک بڑا نام ہے, ناولسٹ کی حیثیت سے انہوں نے سیاست میں بھی جی ادیب بھی ہیں. اور رحمان ملک چوہے صاحب, رحمان ملک صاحب پاکستان پیپل پارٹی کے مرکزی رہنما تھے اور وزیر داخلہ تھے آپ کے. پاکستان پیپل پارٹی کے دور میں وزیر داخلہ بھی رہے ہیں. جی اسی طرح اسد رؤوف صاحب ہیں, یہ امپائر تھے, آئی سی سی کے پینل پہ تھے, یہ ہم سے رخصت ہوئے. ارشد شریف کا جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا, یہ انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کا قتل کیا گیا, اور پورے پاکستان میں جتنی صحافتی برادری, نہ صرف صحافتی برادری بلکہ ہر پاکستانی کو اس کا انتہائی رنج اور دکھ ہوا ارشد شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا. اچھا اس کے ساتھ چوہے صاحب بلخ شیر مزاری, یہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے رہے ہیں ہمارے نگران وزیر اعظم. تو ان کا غالباً آپ وہ کوئی بتا رہے تھے, ہماری جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں شری مزاری, ان کے والد ہیں. جی ان کے والد تھے. اور اسماعیل تارا بہت بڑا نام, 50-50 جی ہمارے بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے, بڑا اچھا ان کا وہ پرفارمنس ہوتی تھی. یہ ہم سے جدا ہوئے. اور اس کے علاوہ صحافت میں ایک بڑا نام ڈاکٹر مہدی حسن, یہ صحافی تھے, صحافت کی تاریخ انہوں نے لکھی. پنجاب یونیورسٹی میں انہوں نے جرنلزم پڑھایا, اور اس کے علاوہ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں ڈین تھے جرنلزم کے, یہ ہم سے جدا ہوئے. رفیق تارڑ پاکستان کے صدر رہے ہیں, یہ اسی سال 92 سال کی عمر میں ہم سے جدا ہوئے. اسی طرح فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام سید افضال احمد, انتہائی پرسی کی زندگی گزارنے کے بعد آخری دنوں میں ان کے حالات بہت زیادہ وہ خراب ہو گئے تھے, یہ ہم سے جدا ہوئے. مسعود خواجہ جی, ان کے بارے میں جو صاحب میں چاہوں گا, یہ ہمارے پوٹھوار کے ایک بڑا نام تھا. تھیٹر میں ٹی وی پہ انہوں نے کافی کام کیا. ان کی کوئی 2-4 لائنیں جو ہے نا. جی مسعود خواجہ صاحب جو ہیں, جی تاج صاحب میرے ملے دار بھی تھے, اور چاہ سلطان میں ان کی رہائش تھی. بعد میں یہ شفٹ ہو کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں آ گئے تھے. اور مسعود خواجہ بہت اچھا انسان تھا, اور کامیڈی اس نے ڈرامے کیے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ریمبو کا ڈرامہ بھی لگتا تھا پاکستان پی ٹی وی پہ, گیسٹ ہاؤس. اور گیسٹ ہاؤس میں جو پولیس کا کردار ہے, جس میں وہ تھانے دار کا انہوں نے کردار ادا کیا ہے, بڑا خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے نبھایا ہے. اور ان کے جو بڑے بھائی ہیں وہ سلیم خواجہ, پاکستان فلم انڈسٹری کے اور پاکستان ٹی وی کے اور پھر اسپیشلی تھیٹر کے بہت بڑے فنکار ہیں سلیم خواجہ. اور خواجہ مسعود کی جو بات کر رہے ہیں, ظاہر راولپنڈی سے تعلق تھا, ہمارے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا تھا, ہمارے ساتھ پڑھتے رہے ہیں, کھیلتے رہے ہیں. اللہ پاک ان کو اپنی جوار میں جگہ عطا فرمائے, بہت بڑے فنکار تھے.
جی بڑی ڈیٹیل سے آپ نے ان کے بارے میں بتایا. اور اب آخر میں جو ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا نقصان مفتی رفیع عثمانی ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عالم دین تھے, دارالعلوم کراچی کے صدر تھے. یہ کچھ عرصہ بیمار رہے ہیں اور یہ بھی اس سال 86 سال کی عمر میں انہوں نے رحلت فرمائی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نا ہمارا ایک دینی اور علمی حوالے سے بڑا نقصان تھا. جی تاج صاحب, جیسا کہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو لوگ 2022 میں ہمیں چھوڑ گئے ان کے اوپر روشنی ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. جی چوہے صاحب, یہ بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. اب 2023 جو ہے اس میں ہمیں کیا امید رکھنی چاہیے؟ ویسے میرا اپنا تجزیہ جو ہے چوہے صاحب یہ ہے کہ جو حالات پیچھے ایک تسلسل کے ساتھ چلے آ رہے ہیں, آگے 2023 میں ہم داخل ہو رہے ہیں, اس میں بھی مجھے کوئی بہتری کی امید جو ہے نا ابھی نظر نہیں آتی. کیا آپ کوئی امید دلا سکتے ہیں عوام کو؟ سر گزارش یہ ہے تاج صاحب کہ 2023 انشاءاللہ ہمارے لیے, پاکستان کے لیے اور اس کے عوام کے لیے بڑا اچھا ثابت ہوگا, لیکن اس کے لیے آپ کو فیصلے جو ہیں نا بڑے بر وقت کرنے پڑیں گے. دیکھیں اس وقت آپ کا ملک جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے, آپ کی معیشت دن بدن گرتی جا رہی ہے. آپ کو فوری طور پہ اگر اپنے ملک کو آپ نے سنبھالا دینا ہے, معیشت کو برقرار رکھنا ہے اور آپ نے ڈیفالٹ ہونے سے بچنا ہے, تو ملک میں فوری طور پہ عام انتخابات کا اعلان کر کے ہونا چاہیے. بالکل, یہ عوام کا بھی مطالبہ ہے. خیبر سے کراچی تک عوام کی بہت بڑی اکثریت جو ہے جی جی وہ اس حق میں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ نیا مینڈیٹ جو ہے نا وہ لے کے جو بھی حکومت آئے وہ پھر آگے جو ہے نا یہ سارے فیصلے معاشی سیاسی جو بھی ہیں وہ کرے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا گزارش یہ ہے کہ جب آپ, میرا مطلب ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2023 جو ہمارے لیے کیسا ثابت ہوگا, تو جب تک آپ اپنے فیصلے نہیں کریں گے صحیح معنوں میں, ان کو آگے لے کے نہیں چلیں گے, اپنے فیصلوں کو نہیں لے کے چلیں گے, تو پھر تو آپ نے میرا دن بدن پستی کی طرف ہی جانا ہے. تو اب خدا آپ ہوش کے ناخن لیں, اپنے ذاتی اختلافات کو پس پش ڈال کر آپ جو ہے نا وہ عام انتخابات کی طرف بڑھیں, وہی آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگا. جی, انتخابات کے نتیجے میں پھر جو حکومت آئے اس میں ساتھ اپوزیشن کو بیٹھ کے جو صاحب یقین جانیں کہ قدرت کاملہ نے ہمارے ملک اس پاکستان کو اتنے بہترین اور بیش بہا جو وسائل ہیں ان سے نوازا ہے, اور یہ وسائل اگر کسی اور ملک کے پاس ہوں تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے. لیکن ہمارے سیاستدان جو ہے نا, جو حکومت میں ہوتا ہے وہ اپنی حکومت کو پرولونگ کرنے کے لیے جو نا رات دن تانے بانے بنتا رہتا ہے. اپوزیشن جو ہے وہ کہتی ہے یہ کسی طرح گرے میں آؤں. تو اس ساری کھینچا تانی میں جو نا یہ توجہ نہیں ہوتی کہ اب وسائل کو کیسے کام ہے. صاحب آپ کے, میرا مطلب ہے کہ 2023 میں اگر آپ داخل ہو رہے ہیں تو آپ کے پرابلمز کیا ہیں, آپ کے جو ہیں مسائل کیا ہیں, وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ نے مہنگائی آپ کے ملک میں بہت زیادہ ہے, آپ کے زر مبادلہ جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں, آپ کی معیشت جو ہے وہ کم گرتی جا رہی ہے. سر جی یہ ان سب سے بڑھ کے جو سب قطع کلامی آپ کی ہو رہی ہے, یہی آپ کے مسائل ہیں نا, سیاسی عدم استحکام. سیاسی عدم استحکام وہ سب سے بڑا جو ہے نا, سیاسی اگر استحکام آ جائے تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یہ جتنے آپ نے وہ معیشت کے حوالے سے بات کی ہے اور یہ باقی جتنے مسئلے مسائل ہیں یہ سارے سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں چوہے صاحب, اپنے ناظرین سے بھی ہماری درخواست ہے کہ وہ بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں سیاسی استحکام نصیب فرمائے. آمین. جی, تو اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آئندہ پھر کسی پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.